ایسے تخت پر جا پہنچا جس تخت کا بانی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاشرے مسلمین کی کمزوریاں اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی خرابیاں، اس کا آخری اثر ہمارے سامنے یہ رونما ہوا کہ یزید جیسا انتہائی برعکس ذہن رکھنے والا شخص، جو رسالت مآب کے 100% برعکس تھا اور محمد و آل محمد کے بالکل الٹ تھا، وہ چڑھ بیٹھا دین اسلام کے تخت پر، اور جس کا مشن یہ تھا کہ دین اسلام کو ملیا میٹ کر دیا جائے اور بنی امیہ کے اطوار کو دین بنا کر قیامت تک معاشرے میں راج کر دیا جائے۔ اس کا مقابلہ کوئی آسان نہ تھا، لیکن اس کے مقابلے کے لیے وہی جذبہ چاہیے تھا جسے آپ جذبہ قربانی سے تعبیر کرتے ہیں، جذبہ شہادت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اپنی جان اور مال کو اور اپنے سب کچھ کو دین پر قربان کرنے والا جذبہ یہ ہے جو دین کی بقا کا ضامن ہے اور دین کے ارتقاء کا ضامن ہے۔ حضرت جناب امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک ہے، دراصل وہ تحریک جذبہ قربانی ہے، جس نے ہمیں بھی اس امر کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی اپنے اندر جذبہ قربانی ہی پیدا کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ اسلام نے مجھے کیا دیا ہے یہ سوچنا ہوگا کہ میں اسلام کو کیا دے رہا ہوں، بجائے اس کے کہ تم نے اسلام سے کیا کمایا ہے اس کی طرف اتنی توجہ نہ کرو، بلکہ اس کی طرف توجہ کرو کہ اسلام کو تم نے کیا دیا ہے اور اسلام کو دینے کے لیے تمہارے پاس کیا کچھ موجود ہے۔ ہم طلبہ اس امر کی طرف متوجہ رہیں۔ آج الحمدللہ جو دور گزرا ہے اور گزر رہا ہے، اس میں اس جذبہ قربانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور الحمدللہ آج بھی اگر دین زندہ ہے اور دین پائندہ ہے تو انہی لوگوں کے صدقے زندہ ہے جن کے اندر حسینی جذبہ موجود تھا اور حسینی جذبہ موجود ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس جذبے کو جتنی زیادہ پھیلایا جائے اور اس کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے وہ بہت کم ہے۔ کہ دیکھیے کہ جذبہ قربانی پیدا کیسے ہوتا ہے۔ جذبہ قربانی اور کسی چیز سے پیدا نہیں ہوتا، مگر تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کے اندر للہیت موجود ہو، جب اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا تو پھر قربانی کا جذبہ خود بخود بیدار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوگا تو یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ شرک کبھی انسان کے اندر اس جذبے کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اگر پیدا ہوتی ہے یہ چیز تو پیدا ہوتی ہے عقیدہ توحید کے ساتھ، اور عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان میں اتنا رچ اور بس جاتا ہے کہ انسان کی کوئی حرکت توحید سے ہٹی ہوئی نہیں ہوتی، انسان کا کوئی سکون عقیدہ توحید سے باہر نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید فقط لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں، عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ میں غرق ہونے کا نام ہے۔ عقیدہ توحید فقط زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آذان اور اقامت بلند کرنے کا نام نہیں، بلکہ عقیدہ توحید اس الوہیت پر اور اس ربوبیت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم غور کریں یہ حدیث، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس پہ اگر غور کروں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص محبت آل محمد پہ فوت ہوا وہ شہید ہوتا ہے۔ ادھر قرآن کہتا ہے کہ شہید تو وہ ہوتا ہے قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قاتل کر دیا جائے۔ ایک بندہ قاتل ہوتا ہے تو شہید ہوتا ہے، ایک بندہ قاتل نہیں ہوتا، فقط محبت آل محمد پر فوت ہو جاتا ہے، اسے بھی رسول اکرم کی زبان پاک شہید کہہ رہی ہے۔ آخر ان دونوں چیزوں میں بنیادی طور پر کیا اتصال ہے اور کیا حقیقت پنہاں ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ اگر حقیقتاً سوچا جائے تو محبت آل محمد اس جذبے کا نام ہے جو انسان کو اپنا سب کچھ دین حق پر قربان کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ محبت اہل بیت نہیں کہ جو چند لفافے کمانے کے لیے استعمال کی جائے،
وہ محبت اہل بیت نہیں جو تجارت دین کے لیے استعمال کی جائے۔ محبت اہل بیت اس جذبے کا نام ہے کہ جس کے لیے انسان اللہ کے دین پر اور اللہ کی راہ پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اور یہی کی وجہ ہے کہ جب انسان دل میں جذبہ رکھتا ہو اور اللہ کے سامنے خلوص سے ثابت کر چکا ہو کہ جب بھی موقع آیا میں اپنا سر قربان کرنے سے گریز نہیں کروں گا، آگے موت کے اسباب تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کو اللہ قتل کے ذریعہ موت دے یا کسی کو بستر پر موت دے، یہ اختیار تو اللہ کا ہے، اور یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے کہ اللہ نے کس کو کس راستے سے موت دینی ہے۔ اپنا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے بھی مجھے اللہ کے دین پر قربانی دینا پڑی میں قربانی دینے سے گریز نہ کروں گا۔ اس کا بعد دیگر مطلب یہ ہوا کہ محبت اہل بیت نام ہی اس قربانی کے جذبے کا ہے۔ محبت اہل بیت نام ہی اپنا سر دینے کے جذبے کا ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے جذبے کا ہے۔ اگر وہ مخلص ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں اتنا خلوص اور اس قدر محبت آل محمد موجود ہے کہ یہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز تو اس کے اندر موجود ہے جو کسی کو راہ خدا میں قتل کرا دیتی ہے۔ اگر قتل ہوا تو بھی شہید ہے، اور اگر قتل نہ بھی ہوا تو کم از کم وہ بنیاد تو اس کے اندر موجود ہے کہ جو اسے قربان کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اور اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حب آل محمد انسان کی شہادت کی بنیاد ہے۔ اگر شہادت ملتی ہے تو حب آل محمد کے سب سے ملتی ہے۔ آل محمد کون ہیں؟ آل محمد وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کیا ہے۔ آل محمد وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید پر سب کچھ وقف کیا ہے۔ اگر توحید کا عقیدہ کمزور ہو تو کبھی بھی قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ الوہیت میں انسان خالص ہو، ربوبیت میں انسان خالص ہو، اللہ کو رب العالمین ماننے میں کوئی ایک ذرہ بھی ملاوٹ موجود نہ ہو تو انسان کے اندر جذبہ قربانی پیدا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی ملاوٹ آ گئی تو میں سمجھتا ہوں دین میں دراصل ملاوٹ کا نام ہی تو یزیدیت ہے۔ اگر آپ یزیدی اور حسینیت کے درمیان ایک فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک سادہ سا فرق یہ ہے کہ یزیدیت نام ہے دین کو ملاوٹ کا شکار کرنے کا، اور حسینیت نام ہے دین کو خالص رکھنے کا۔ جب یزیدیت نے حملہ کیا اور دین میں ملاوٹیں وہ کرنا چاہتا تھا تو امام حسین نے اپنے نانے کے دین کو خالص رکھنے کے لیے اقدام کیا۔ اب ذرا غور کریں کیا کہہ رہے ہیں جب مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں، میں کسی فساد کے لیے نہیں جا رہا، میں کسی شرارت کے لیے نہیں جا رہا، میں کوئی اکڑ بازی کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں کوئی فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کی توحید کا تقاضا یہی ہے کہ اس قسم کی کسی ملاوٹ کو کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور اس سلسلے میں اگر قربانی دینا ہے تو کسی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے، حتیٰ کہ اگر علی اکبر جیسے جوانوں کی قربانی دینا پڑے تو اس میں بھی کوئی کمی نہ آئے۔ لیکن ذرا غور تو کرو کہ کتنا عجیب ہے، جب علی اصغر تڑپے اور سینے امام مظلوم پر تڑپے اور آ کے لگا تیر اور بہا خون، آپ سب اس نام سے آگاہ ہیں، میں شاید تو نہیں پڑھ رہا لیکن توجہ دلا رہا ہوں کہ جب لہو نکلا تو حضرت امام حسین نے اس لہو کو اپنی چلو میں لیا، علی اصغر کے لہو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکا اور یہ جملہ کہا، اے اللہ میرے لیے اس مصیبت کو برداشت کرنا اس لیے آسان ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، اس مصیبت کو برداشت کرنا اس لیے میرے لیے آسان ہے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی توجہ یہی دلا رہے ہیں نا کہ میرا علی اصغر جیسا لال اگر اس مظلومیت سے تڑپا ہے تو
تو میں یہ سب کچھ اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ اللہ کے دین کی بقا کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو برداشت کرو اور صبر کے ذریعے اپنے دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھو۔ میں کبھی کبھی یہ بھی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں، معجز نما نہیں تھے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کیا معجز نما تھے یا نہیں تھے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی اتنا بڑا معجز نما نہیں جتنی کہ محمد و آل محمد معجز نما ہے۔ امام باقر کی حدیث کے مطابق 73 اسماء اعظم میں سے 72 اسماء اعظم اللہ نے محمد و آل محمد کو عطا فرمائے ہیں۔ سب سے بڑے معجز نما ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عصا کی ضرب کے ساتھ ایک پتھر سے فنفجرت من حسنتا عشرت عینا 12 چشمے بھرتے ہیں، اور 12 چشمے 12 بنی اسرائیل کے قبیلوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، کیا تیرا مولا ایک ٹھوکر کے ذریعہ علی اصغر کے چشمے میں، علی اصغر کے خیمے میں کیا ایک چشمہ بھی نہیں ابل سکتا تھا؟ کیا ایک عادل کو اشارہ کرتے تو کیا وہ بادل آ کے اتنا نہ برس سکتا تھا کہ یہ سارے خیمے سیراب ہو جاتے؟ کیا اشارہ اگر فرات کو کرتے تو کیا یہ ممکن نہ تھا کہ فرات قدموں میں آ جاتا اور یہ ساری پیاس کے وسائل ختم ہو جاتے؟ آپ کا اور میرا عقیدہ کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ امام علیہ السلام معجز نما تھے اور یہ سب کچھ اگر چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں کیا؟ یہ کسی اور سے سوال نہیں، یہ انہی لوگوں سے سوال ہو سکتا ہے جو معجزے کے ماننے والے ہیں، جو معصومین کو اتنا بڑا معجز نما مانتے ہیں۔ انہی سے یہ سوال ہے کہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ تو جواب یہی آتا ہے، اگر معجزوں سے دین قیامت تک زندہ رہ سکتا ہوتا تو پھر معجزوں کا سہارا لیتے۔ معلوم ہوتا ہے معجزے وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو حسین کا صبر کر سکتا تھا، معجزے وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو مظلوم کی صبر کی تلوار سے ہو سکتا تھا۔ امام نے اپنے لوہے کی تلوار کو اتنا مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کیا جتنا اپنی صبر کی تلوار کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا ہے۔ اور صبر کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ للہ کیا جاتا ہے، صبر کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، صبر اللہ، کیونکہ اگر ہم اللہ کے لیے کسی مصیبت کو برداشت نہ کریں تو وہ صبر نہیں ہے۔ صبر وہی ہے کہ انسان للہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق کسی بھی مصیبت کو برداشت کرے اور اللہ کا کوئی شکوہ نہ کرے۔ رضا بقضاء اللہ وتسلیما لامر اللہ۔ بس میں زیادہ طویل نہ ہوں، خلاصہ یہی ہے، للہیت اور توحید کا اخلاص جب تک پیدا نہ ہو اس وقت تک انسان میں جذبہ قربانی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آئیے تھوڑا سا خراج تحسین ان بیویوں کو بھی پیش کریں کہ جنہوں نے اس دین کو زندہ رکھنے میں بھی صبر کے اعلیٰ ترین مناظر دکھائے ہیں، اور اس میں کتنی للہیت ہے، اس میں کتنا خلوص ہے، اس میں کتنا جذبہ قربانی ہے، اور کس قدر صبر کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے۔ زہرا جائی ذرا غور تو کر، میں یوں کہہ کے گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں۔ کیا آپ سب حضرات گواہ ہیں یا نہیں کہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت امیر المومنین کی گردن میں رسی ڈالا ہوا کھینکتا ہوا دیکھا تھا اور لے جا رہے تھے مسجد نبی کی طرف، تو بی بی نے کہا تھا میں اپنے بابا کی قمیض سر پر رکھوں گی اور بددعا کروں گی، اور بی بی چلی۔ لیکن حضرت امیر المومنین نے حضرت سلمان کو کہا، سلمان ادرک بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی کو پہنچو اور بیٹی سے خد رسول سے کہو بد دعا نہ کرنا، اگر بد دعا کرو گی تو پورا مدینہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور آپ سارے علماء جانتے ہیں، بعض جو آج یہ کہتی ہیں کہ مدینے کی دیواریں، مسجد کی دیواریں بلند ہوتی نظر آئیں، میں نہیں سمجھتا ہر ایک بلند ہوتی نظر آئیں، لیکن سلمان جیسوں کو تو ضرور نظر آ گئی ہوگی۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو گئے اور کہا علی فرماتے ہیں کہ آپ بد دعا نہ کیجیے۔ اگرچہ کہ زہرا نے اس وقت اپنے دکھ کا اظہار تو کیا، لیکن بالآخر یہی کہا اگر حکم ہے تو میں بد دعا نہیں کروں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بد دعا کیوں نہ کی؟ اس لیے کہ دین کی بقا بد دعا میں نہ تھی، دین کی بقا صبر اور حوصلے میں تھی۔
اور اسی پر آگے بڑھتے ہوئے اگر میں کہوں، اگر حضرت زہرا کی بد دعا اثر انداز ہو سکتی ہے تو کیا زہرا ثانی کی بد دعا اثر انداز نہیں ہو سکتی؟ کیا دختر زہرا کی بد دعا پورے کوفہ اور شام کو غرق نہیں کر سکتی؟ کیا ابن زیاد اور یزید کی تباہی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، یقیناً ہو سکتی ہے، لیکن دیکھ تو صحیح، چادریں چھن گئیں، سارے شہید ہو گئے، خیمے جل گئے، ہاتھوں میں رسیاں آ گئیں، اور رسول کی بیٹیاں گلی گلی میں تماشا بنائی گئیں، کوچے کوچے میں لوگوں نے ان کا تماشا دیکھا۔ کتنا سخت ہوتا ہوگا میرے دوستو قلب دختر زہرا پہ اثر جب نامحرم اشارہ کر کے کہتے ہوں گے یہ ہے علی کی بیٹی، یہ ہے زہرا کی بیٹی۔ کتنا سخت ہوگا یہ مرحلہ، میں سمجھتا ہوں شاید کوئی تیر اتنا سخت اثر نہ کرے، کوئی نیزہ اتنا سخت اثر نہ کرے، کوئی تلوار اتنا سخت زخمی نہ کرے جتنا یہ زخم حضرت زہرا کی بیٹیوں کے سینوں پہ نظر آتا ہے۔ لیکن کیا بد دعا کی؟ اگر کرتی تو کیا ہوتا؟ ہمارا تو ایمان ہے، مستجاب الدعوات ہیں۔ آج تو ہم ان کی مزاروں کا وسیلہ لے کر اپنی حاجات پوری کرواتے ہیں، اور ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے اللہ تجھے دختر زہرا کا صدقہ، ان کی قید کا صدقہ، ان کی مشکلات کا صدقہ ہماری فراں مشکل کو آسان کر دے۔ اور سب گواہ ہے کہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور حاجات روا ہو جاتی ہیں۔ جن کی مزاریں آج ہمارے لیے وسیلہ قبولیت دعا بنتی ہیں، اگر کل وہ بد دعا کرتی تو کیا غرق نہ ہو جاتا کوفہ؟ کیا تباہ نہ ہو جاتا یزید؟ کیا مشکل یہ آسان نہ ہو جاتی؟ لیکن پھر ہم سے سوال ہے کہ آخر ان بیویوں نے کیوں نہیں بد دعا کا راستہ اختیار کیا، جبکہ ان کو پتہ بھی تھا کہ ہماری دعا، ہماری بد دعا اللہ کے ہاں یقیناً قبول ہوتی ہے؟ تو پھر جواب یہ آئے گا کہ دراصل جس مشن کے لیے نکلی ہوئی تھی وہ بد دعا سے نہیں کامیاب ہوتا تھا، وہ صبر اور حوصلے سے کامیاب ہوتا تھا، وہ اس صبر کی تلوار سے کامیاب ہوتا تھا کہ جس نے قیامت تک دین کو زندہ رکھنا ہے۔ آئیے آخری جملے کہوں، کیا خیال ہے ہم 15ویں صدی میں بیٹھے ہیں، سن 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے، ان 14 صدیوں میں کوئی عزاداری نے دین بچایا ہے؟ ان 14 صدیوں میں ہم اپنی بات کر رہے ہیں، دوسرے لوگ جو تصور کر رہے ہیں ان کی بات علیحدہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا عزاداری دین کی بقا کا باعث بنی ہے یا نہیں بنی ہے؟ اگر نہیں بنی ہے تو بات ہی اور ہے، اور اگر ہمارا ایمان یہی ہے کہ دین کی بقا کا باعث بنی ہے تو عزاداری کی بنیاد وہی قربانی ہے نا جو دی گئی۔ اگر قربانی نہ ہوتی تو عزاداری کہاں ہوتی؟ کون تذکرہ کرتا ہوگا؟ اور اگر تلوار چلتی نا جیسے علی کی تلوار چلی تو علی کی تلوار نے وہ فائدہ نہیں دیا جو علی کے صبر نے فائدہ دیا۔ علی کی ذوالفقار نے دین کو اس مقام تک نہیں پہنچایا جہاں امام حسین کے صبر نے دین کو پہنچایا ہے، اور جہاں دیگر ائمہ خدا کے صبر نے پہنچایا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ان اللہ مع الصابرین کا یہ جملہ جو ہے یہ اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ شخصی حمایت اور شخصی ساتھ انسان کو صبر کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے نصرت اجتماعی صبر پر بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی قوم ثابت ہوں کہ جو صابر قوم ہو، جو حوصلے والی قوم ہو، جس میں للہیت ہو، جس میں عقیدہ توحید راسخ ہو، جس میں اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کا جذبہ ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی طاقت نہ کبھی شکست دے سکی ہے اور نہ شکست دے سکے گی۔ اس وقت جو صورتحال ہماری قوم کو درپیش ہے، اللہ ہماری قوم پر اور زیادہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ اگرچہ کہ دشمنوں نے ایک ہو کر ہمارے تمام مومنین کے علاقوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی دلیل اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ انقلاب کامیاب ہوا، حزب اللہ کامیاب ہوئی، کربلا کامیاب ہوئی، عراق آزاد ہوا، پاکستان میں ہزاروں خون کی ندیاں بہائی گئیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ یہ ہمت ہم نے کس نے پیدا کی؟ کربلا نے پیدا کی۔ یہ جذبہ ہمیں کس نے دیا؟ عزاداری نے دیا۔
یہ جذبہ ہمیں کس نے دیا؟ حسینیت نے دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حسینیت برائے خدا ہے، حسینیت للہیت پر مبنی ہے. للہیت عقیدہ توحید سے پیدا ہوتی ہے، شرک سے پیدا نہیں ہوتی. خداوند تعالی ہمیں شرک سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید میں مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا